السلام علیکم تمام بھائیوں اور بہنوں کو ہمارے اس چینل مسٹر بک ریویو پر خوش آمدید۔ تو دوستو، آج ہم جس ناول پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دا اویکننگ، جو کہ کیٹ چوپن کی طرف سے لکھی گئی ہے۔ یہ ایک پرانے زمانے کی کہانی ہے جب عورتوں کو یہ آزادی حاصل نہ تھی کہ وہ گھر سے باہر جا کر گھومیں اور کسی سے بات چیت کریں۔ ان کے شوہر انہیں کنٹرول میں رکھتے تھے۔ وہ صرف گھر کے کام کاج کے علاوہ اور کچھ بھی نہ کرتی تھیں۔ اگر وہ باہر جاتی تو ان کے گھر میں قیامت آن پڑتی تھی۔ اسی لیے گھر سے باہر بھی کوئی نہ نکلتا، کسی سے بات چیت نہ کرتا تھا۔ اس میں کیٹ چوپن نے کہانی بتائی ہے کہ ایک نوجوان عورت ہے جو ایک وائف بھی ہے اور بچوں کی ماں بھی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندشوں میں ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ایسی زندگی میں جی رہی ہوں جو بہت مشکل ہے۔ اس عورت کا نام ایڈنا پوٹیلر ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سمر ویکیشن منانے کے لیے کسی آئی لینڈ پر جاتی ہے تو اس کی ملاقات ایک ایسے لڑکے کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کا بہت ہی اچھا دوست بن جاتا ہے، اور وہ آپس میں مزاحیہ ترین باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح وہ بہت گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ اس کا نام رابرٹ لیبریم ہے، اور وہ دونوں آپس میں بہت گھل مل جاتے ہیں۔ اسے وہیں پر ایک عورت ریٹینولی ملتی ہے جو کہ بندش میں نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنی آزادی کے ساتھ ماحول میں گھوم پھر سکتی ہے۔ یہ دیکھ کر ایڈنا پوٹیلر کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ بہت اچھا فیل کرتی ہے کہ دیکھو یہ کتنی خوشی میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کہانی میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ میڈم ایڈیلے ریٹیگنال اپنی فیملی میں نہ ہوتی تو ان کی فیملی کب کی بکھر چکی ہوتی۔ ان کی فیملی جب ایڈینا پوٹیلر رابرٹ سے ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ آزادی محسوس کرتی ہے اور وہ اسے پسند کرنے لگتی ہے۔ جب رابرٹ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ دوسرے ملک چلا جاتا ہے، لیکن جب دوسرے ملک جانے کی بات ایڈینا کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ لیکن رابرٹ پھر واپس ایڈینا کے گھر آتا ہے اور اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ ایڈینا بھی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور گھر کے کام کاج کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ بہت اچھی پینٹر ہوتی ہے، گھر پر بھی وہ اپنی پینٹنگز بناتی ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آخر کار جب رابرٹ ایڈینا کے گھر آتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک خط چھوڑ جاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں لیکن مجھے جانا ہوگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایڈینا کی ایک فیملی ہے۔ وہ ایڈینا کو اس سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ چلا جاتا ہے۔ تو ایڈینا کو اس رات نیند نہیں آتی اور وہ اپنے بچوں کے بارے میں اور اپنے ریلیشن کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ اب ایڈینا اسی آئی لینڈ پر جاتی ہے جہاں پہ وہ سمر ویکیشن منانے کے لیے گئی تھی۔ وہ بیچ یعنی سمندر جاتی ہے اور وہ اپنے پورے کپڑے اتار دیتی ہے اور اپنے پانی میں کھڑی ہوتی ہے تو وہ سوچنے لگتی ہے کہ ایڈینا نہ اپنے ہسبینڈ کی رہے
اور نہ ہی اپنے بچوں کی، بلکہ ایڈینا صرف ایڈینا کی رہے اور وہ ایک آزاد زندگی گزار سکے۔ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسے تیراکی بہت زیادہ آتی ہے، وہ سمندر میں تیرتی رہتی ہے، وہ اتنا تیرتی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں تھک جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تیراکی سے باز نہیں آتی۔ آخر کار وہ پانی میں تیرتے تیرتے گر کر مر جاتی ہے اور وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اس ناول کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سب کو بتاتی ہے کہ وہ رابرٹ سے پیار کرتی ہے، مگر اسے یہ کرنے نہیں دے گا، مگر سوسائٹی میں کوئی بھی اسے یہ کرنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ بیوی اور بچوں کی ماں ہے۔ تو سوسائٹی جب اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے تو تب اسے ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ تھی اس پرانے زمانے کی کہانی جب عورتوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی مزید کہانیوں کے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔